السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اسرو نے چندریان 3 کی کامیابی کے بعد ایک اور تاریخ رقم کرتے ہوئے ہندوستان کا پہلا سولر مشن آدتیہ L1 سری ہری کوٹا کے خلائی مرکز سے لانچ کیا ہے۔ سری ہری کوٹا ستیش دھون خلائی مرکز میں سولر مشن کی روانگی کے وقت بڑی تعداد میں لوگ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ یہ لانچنگ PSLV-XL راکٹ کے ذریعے کی گئی۔ اس راکٹ کی یہ 25ویں پرواز تھی۔ لانچ کے تقریباً 1 گھنٹے بعد آدتیہ L1 اپنے طے شدہ مدار پہ پہنچ جائے گا۔ آدتیہ L1 سورج کا مشاہدہ کرنے کے لیے اپنی منزل تک پہنچنے میں تقریباً 4 ماہ کا وقت لے گا، اور اس دوران یہ زمین سے تقریباً 15 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا۔ آدتیہ L1 کو ستیش دھون اسپیس سینٹر کے دوسرے لانچ پیڈ سے صبح 11:50 پر روانہ کیا گیا۔ اسرو نے کہا کہ آدتیہ L1 کو سورج کی سمت میں زمین سے 1.5 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہالو آربٹ میں داخل کیا جائے گا۔ سیٹلائٹ اور پے لوڈ سورج کے گرد ایک ساتھ گھومتے رہیں گے اور بغیر کسی گرہن کے سورج کا مسلسل مشاہدہ کریں گے۔ اس سے شمسی سرگرمیوں اور خلائی موسم پر ان کے اثرات کو حقیقی وقت میں دیکھنے میں مدد ملے گی۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ اگر اس مرتبہ BJP لوک سبھا انتخابات میں جیت حاصل کر لیتی ہے تو پھر وہ آئین کو ہی بدل دے گی اور صورتحال ایسی بنا دی جائے گی کہ یہاں پھر دوبارہ الیکشن نہ ہونے پائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر سیاسی جماعتوں نے BJP کے خلاف ایک اتحاد بنایا ہے، اور وہ اب ایسا فارمولا تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے BJP کی اس آمرانہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی کی کوششوں کے تحت اپوزیشن اتحاد انڈیا کا تیسرا اجلاس 31 اگست اور 1 ستمبر کو ممبئی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں 28 جماعتوں کے 60 سے زائد رہنماؤں نے شرکت کی۔ دریا اثناء 13 رہنماؤں پر مشتمل کوآرڈینیشن کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، تاہم کنوینر کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اپوزیشن جماعتوں کے کئی رہنماؤں نے کہا ہے کہ انڈیا اتحاد 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں مرکز میں متکبر اور بدعنوان BJP کی قیادت والی حکومت کو بے دخل کر دے گا۔ انڈیا کے اجلاس میں کوآرڈینیشن کمیٹی سمیت 5 کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ کوآرڈینیشن کمیٹی انتخابی حکمت عملی بنانے پر کام کرے گی۔ اس کے علاوہ پبلسٹی، میڈیا، سوشل میڈیا، ریسرچ وغیرہ کے حوالے سے بھی مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ تمام کمیٹیوں میں اہم جماعتوں کے قائدین کو شامل کیا گیا ہے۔ کل کے اجلاس کے بعد تقریباً تمام پارٹیوں کے رہنماؤں نے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس میں کھل کر بات کی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ انڈیا اتحاد کے ساتھ ملک کی 60% آبادی کڑی ہے، اور اگر وہ متحد رہتے ہیں تو پھر BJP کو آسانی سے وہ ہرا دیں گے۔ It is impossible for the BJP to win an election. So the task in front of us is to come together in the most efficient way possible. راہل گاندھی نے BJP کے کانگریس مکت بھارت کے نعرے پر بھی کہا کہ جب انگریز ہندوستان کو کانگریس مکت نہیں کر سکے تو مودی کیسے کر پائیں گے۔ راہل گاندھی نے اڈانی مسئلے اور چین کی زراندازی پر بھی وزیر اعظم مودی کی خاموشی پر بات کی۔ And the people of Ladakh have been betrayed by the government of India. There is clearly an accommodation that has happened between the government and the Chinese. There is clearly a change on the borders. Our shepherds themselves told us that they are not being allowed into the areas where they were allowed. So this is known to everybody. Unfortunately, our press doesn't raise these issues, but these are issues of national importance, of national security. وہیں ملکارجن کھڑگے کانگریس کے صدر نے اس بات پر زور دیا کہ جتنا زیادہ انڈیا اتحاد مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ BJP حکومت اپوزیشن لیڈران کے خلاف جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال کرے گی۔ کئی سیاسی رہنماؤں نے میڈیا کو لے کر بھی بات کی کہ کس طریقے سے ان کی آواز دبائی جا رہی ہے، اور فری میڈیا کا بھی انہوں نے نعرہ دیا۔ مودی حکومت کی جانب سے اچانک ہی پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کیے جانے پر، جس کے ایجنڈے کا بھی ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے، اب مودی حکومت کی منشا پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن پارٹیوں کا کہنا ہے کہ خصوصی اجلاس بلائے جانے سے متعلق کوئی رائے تک ان سے نہیں لی گئی۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے زور دے کر کہا کہ مودی حکومت
پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کر کے قبل از وقت لوک سبھا انتخابات کرانے کا اعلان بھی کر سکتی ہے۔ وہیں اب ایک ملک ایک الیکشن کرائے جانے کی بھی اڑتی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ خصوصی پارلیمانی اجلاس کے اعلان کے بعد خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی نے سرکاری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سابق صدر رام ناتھ کووند کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے بیک وقت انتخابات کے انعقاد کے امکانات کا جائزہ لے گی۔ وہی مرکزی وزیر پرہلاد جوشی سے پارلیمنٹ کے خصوصی سیشن کے ایجنڈے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایجنڈا جب 2-3 دن میں فائنل ہوگا تو اس پر وہ چرچا کریں گے۔ جوشی کے جواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت نے ایجنڈے کو حتمی شکل دیے بغیر ہی خصوصی اجلاس طلب کیا ہے، لیکن ساتھ ہی وزیر نے یہ بھی کہا کہ ایک اہم چیز نے حکومت کو اجلاس بلانے پر مجبور کیا ہے۔ اب یہ اہم چیز کیا ہے یا ہے بھی یا نہیں، یہ تو حکومت کو ہی بتانا ہے۔ راجستھان کے پرتاپ گڑھ میں ایک خاتون کو خود اسی کے شوہر نے برہنہ کر کے پریڈ کرائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس لڑکی کے سسرال والے اسے اغوا کر کے اپنے گاؤں لے آئے تھے۔ لڑکی پر الزام تھا کہ وہ کسی اور شخص کے ساتھ رہ رہی تھی اور پھر ناراض شوہر اس کے گھر والوں نے مل کر 21 سالہ قبائلی خاتون کو برہنہ کر کے پریڈ کروائی۔ پولیس نے اس واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد کارروائی کرتے ہوئے 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ وہیں اس معاملے پر بی جے پی صدر جے پی نڈا نے ٹویٹ کر اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ریاست میں حکمرانی مکمل طور پر غائب ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ اور ان کے ساتھی گروہی لڑائی میں مصروف ہیں۔ حالانکہ منی پور کا جو سانحہ پیش آیا تھا جس میں خواتین کو برہنہ کیا گیا تھا، ان کی عصمت دری کی گئی تھی، اور جب وزیر اعلیٰ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات منی پور تشدد کے دوران پیش آئے ہیں۔ وہیں جے پی نڈا کی زبان سے اس وقت ایک لفظ نہیں نکلا تھا، بلکہ بی جے پی تو اب تک وزیر اعلیٰ کو ان کے عہدے پر برقرار رکھے ہوئے، حالانکہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ انہیں عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے عہدے پر برقرار ہیں۔ لیکن جے پی نڈا اب چونکہ یہ واقعہ کانگریس حکمراں ریاست کا ہے تو فوراً ہی انہوں نے ٹویٹ کر کے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ بہرحال اتنا تو پتہ چل ہی گیا کہ کم از کم کانگریس حکمراں ریاستوں کے خواتین کی تو جے پی نڈا کو فکر ضرور ہے۔ اتراکھنڈ سخت قدرتی آفات سے دوچار ہے۔ بارش اور لینڈ سلائڈنگ سے بھاری تباہی ہوئی ہے، لیکن اتراکھنڈ سرکار قدرتی آفات سے نمٹنے اور لوگوں کی باضابطہ کاری پر توجہ دینے کے بجائے ان کی پوری کوشش یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے پر ہے۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کا ان کا عزم ہے۔ دھامی کا کہنا ہے کہ جب ہمیں یو سی سی ڈرافٹ مل جائے گا تو ہم اس عمل کو اس سال ہی آگے بڑھائیں گے۔ ہم یونیفارم سول کوڈ کو ریاست میں جلد از جلد نافذ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے انتخابی منشور میں شامل تھا، ہمیں جس کام کے لیے عوام نے منتخب کیا ہے ہم اس وعدے کو پورا کریں گے اور جلد ہی ریاست میں یکساں سول بل جو ہے وہ لایا جائے گا۔ بتا دیں کہ اتراکھنڈ سخت قدرتی آفات سے دوچار ہے۔ بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے سبب پیدا سنگین حالات سے نمٹنے کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ اس سال ہوئی بارش سے ریاست کو کافی نقصان ہوا ہے۔ اب تک کے اندازے کے مطابق قدرتی آفت سے 1335 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ایسے حالات میں بھی وزیر اعلیٰ کا یونیفارم سول کوڈ کا راگ چھیڑنا ریاست کی سیاست کو ہضم نہیں ہو پا رہا۔ مہاراشٹر کے جالنا ضلع میں مراٹھا ریزرویشن کے مطالبے پر جاری احتجاج پرتشدد ہو گیا، جس میں پولیس افسران سمیت درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ضلع کی امبار تحصیل میں دھولے سولاپور روڈ پر بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے داغ دیے۔ پولیس کے لاٹھی چارج کے بعد مظاہرین مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے دھولے جالنا ہائی وے پر کئی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی اور بسوں کو آگ لگا دی۔ تشدد کے دوران 42 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے ہفتے کے روز بھی جالنا میں بند کی کال دی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے امن کی اپیل کی اور تشدد کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ خیال ہے کہ مراٹھا ریزرویشن کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرین منگل سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ای ڈی نے جیٹ ایئر ویز کے بانی نریش گوئل کو بینک فراڈ سے منسلک منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ کینرا بینک سے 538 کروڑ کی مبینہ دھوکہ دہی کے معاملے میں ایجنسی نے گزشتہ روز ان سے پوچھ تاچھ کی تھی اور پھر انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ 44 سالہ گوئل کو ہفتے کو ممبئی کی پی ایم ایل اے عدالت میں آج پیش کیا جائے گا، جہاں ای ڈی تحویل کا مطالبہ کرے گی۔ دراصل ایف آئی آر بینک کی شکایت پر درج کی گئی تھی، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے جیٹ ایئر ویز کو کریڈٹ کی حد 848 کروڑ روپے کا قرض منظور کیا تھا، جس میں 538 کروڑ روپے اس پر بقایا ہے۔ سی بی آئی نے کہا تھا کہ اکاؤنٹ کو 29 جولائی 2021 کو دھوکہ دہی قرار دیا گیا تھا۔
انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے گزشتہ 4 برسوں سے سربراہ انجمن میر وائز ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کی مسلسل نظر بندی پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکام کے اس رویے کی مذمت کی ہے۔ انجمن اوقاف نے بیان میں کہا ہے کہ میر وائز کی متواتر اور لگاتار نظر بندی کا عمل انجمن کے ساتھ ساتھ عوامی حلقوں کے لیے شدید فکر و تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ انجمن نے کہا کہ 2 ہفتے قبل میر وائز نے حکام کو قانونی نوٹس بھی بھیجا ہے کہ وہ ان کی حراست اور رہائی پر صفائی پیش کریں۔ انجمن نے کہا کہ اگر کچھ وقت میں کوئی جواب نہیں آتا تو میر وائز اپنا مقدمہ عدالت میں لے جائیں گے۔ ساتھ ہی انجمن نے وادی کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ختم کرنے کی بھی اپیل کی۔ بتا دیں کہ 4 سال قبل جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کا درجہ واپس لے لیا گیا تھا، تب سے میر وائز مولوی عمر فاروق نظر بند ہیں، جبکہ گزشتہ مہینے ایک بیان میں جموں کشمیر کے LG نے کہا تھا کہ وہ نظر بند نہیں ہیں بلکہ ان کی جان کو خطرے کی وجہ سے انہیں سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے، جس پر جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے LG پر جھوٹ بولنے کا بھی الزام عائد کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے نئے ماہ کا آغاز فلسطینی نوجوان کو شہید کر کے کیا ہے۔ 36 سالہ عبدالرحیم فائز کو نہایت ہی قریب سے سر پر گولی مار دی گئی، جس سے اس کی موقع پر ہی شہادت ہوگی۔ اسرائیلی فوج نے ظلم و بربریت کی یہ داستان مغربی کنارے کے علاقے عقبہ میں ایک چھاپہ مار کارروائی کے دوران رقم کی۔ اسرائیلی فوجی احمد ولید نامی نوجوان کو گرفتار کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن ناکامی کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ فلسطینی نوجوان احمد ولید پر الزام تھا کہ اس نے گزشتہ ماہ اردن ویلی کے علاقے میں قائم اسرائیلی فوج کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی تھی۔ اسرائیلی فوج نے چھاپہ مار کارروائی میں ایک عمارت پر اندھادھند گولیاں بھی چلائی اور بم بھی برسائے، جس کے نتیجے میں عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی، لیکن انہیں وہاں ولید نہیں ملا، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے ایک اور گھر سے 3 مردوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ وزیر کے رواں برس اسرائیلی فوج کی جارحیت میں اضافہ ہوا ہے اور اب تک 250 سے زائد فلسطینی نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ روس کے وفاقی سینسر بورڈ روسکومنادزور نے LGBT سے متعلق مواد کے خلاف حکام کو شکایت درج کرانے کے لیے آن لائن فورم کا اجرا کیا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق روسکومنادز کے ڈپٹی ہیڈ نے کہا تھا کہ ایجنسی ان سائٹس کو بلاک کرنا شروع کر دے گی جو اطلاع موصول ہونے کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اپنے پیج سے LGBTQ کا مواد حذف نہیں کرتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں LGBTQ مواد کے خلاف رپورٹیں اور شکایات موصول ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود ان کی نگرانی کر رہے ہیں اور اسی بنیاد پر ماہرانہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ بتا دیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے دسمبر 2022 میں ملک بھر میں LGBTQ پروپیگنڈے کو غیر قانونی قرار دینے والے ایک قانون پر دستخط کیے تھے۔ فوری طور پر کتابوں کی دکانوں اور لائبریریوں نے ان کتابوں کو ہٹانا بھی شروع کر دیا ہے جو کہ ممکنہ طور پر اس قسم کے مواد پر مبنی تھی، جبکہ ٹیلی ویژن اور ویڈیو گیم میں بھی اس قسم کے مواد کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔